الحمد لله الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام وله الأسماء الحسنى والصفات العلى نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور ہمارے بڑے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العزت حسب معمول ہم سب کو جمعہ کی نماز مسجد میں آ کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور نماز سے پہلے تھوڑی دیر معمول کے مطابق دین کے بارے میں کچھ سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم، ٹھنڈی کا موسم ہے، انسان تو انسان ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز زیادتی کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں ان کا برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال یہ اللہ کی طرف سے نظام بنا ہوا ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ہم انسانوں کے لیے جس چیزوں کو بھی بنایا دیا، چاہے وہ موسم کے اعتبار سے ہو، وقت کے اعتبار سے ہو، زمان کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. ہمیں اس پہ راضی رہنا چاہیے. ہاں، البتہ اس کے سنبھالنے، اس کو پکڑنے، اس پر رہنے کے لیے اتنی طاقت نہیں ہوتی، الگ بات ہے. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ اس لیے وقت بھی نہیں لوں گا کیونکہ جو لوگ باہر بیٹھتے ہیں، باہر ہوا چل رہی ہے، انہیں دقت ہوں گی. آپ کوشش کریں گے کہ زیادہ جو پھیل کے بیٹھا کرتے تھے تھوڑا سکڑ کے بیٹھ جائیں گے، تاکہ جو لوگ کھڑے ہیں یا جو لوگ آنے والے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے گی. میرے محترم، یہ جو مہینہ ہے عربی، قمری، ہجری، جس کیلنڈر کو ہم لوگ اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں، اس اعتبار سے رجب کا مہینہ ہے. موضوع تو بنتا یہ ہے کہ اسی پہ گفتگو کی جائے، لیکن جس جگہ جہاں آپ رہ رہے ہیں، جس ملک میں آپ ہیں، اس جگہ آپ کی آزمائشیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کے لیے اس دور میں گزرنا یا اس دور میں گزرنا، یا جو لوگ گزر گئے، ہر دور میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے آزمائشیں آتی ہیں، آتی رہیں گی. ابھی جو حالات ہیں، میں چاہوں گا کہ پہلے ہم سب رجب المرجب کی جو دعا ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندیوں سے پڑھا، صحابہ کرام کو پڑھایا، صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں اس کی تلقین کی. اس دعا کو ہم سب بھی پڑھ لیں تاکہ اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے ہم سب کو جو تمنائیں ہیں اور جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزویں تمام امتوں کے لیے بھی اور پیغام بھی دیا، اس میں ہم سب داخل ہو سکیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد کئی جمعہ آئے گا، میں رجب المرجب کے سلسلے میں گفتگو کروں گا، لیکن آج مجھے تھوڑا ہٹ کے آپ کے درمیان کچھ اور بات کرنی. وہ دعا ہم سب مل کر کے پڑھ لیں. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے پروردگار عالم، ہم سب کے لیے اس رجب کے مہینے میں
برکت عطا فرما۔ برکت دو اعتبار سے، کیونکہ حرمت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کو حرمت والا مہینہ بنایا، آج نہیں کل نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن کریم میں جو ترتیب وار 12 مہینوں کا تذکرہ فرمایا، اس مہینے میں 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ 3 مہینہ ایک ساتھ ہے، ذوالحجہ، ذوالقعدہ، محرم الحرام اور یہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو اے اللہ جو اس میں ہم نیکی کریں اس میں اضافہ فرما، یعنی اگر کوئی انسان عبادات تھوڑا کرتا ہے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، 2 رکعت نفل پڑھتا ہے 4 رکعت نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں میں اضافہ بھی فرما، برائیوں سے وہ جتنا رکتا ہے اللہ سے زیادہ رکنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ زندگی عطا فرما، صحت عطا فرما، طاقت عطا فرما، تاکہ تیرے نبی کا جو مہینہ ہے شعبان المعظم اس میں داخل ہو سکے، اس کی عظمت کو، اس کی برکت کو، اس کی رحمت کو اپنے دامنوں میں لپیٹ کر اپنے زندگی کو سنوار سکے۔ اسی طرح پھر رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے، جو سب سے افضل مہینہ، برتر مہینہ، اعلیٰ مہینہ، شان والا مہینہ، جس کے مہینوں میں اللہ نے طرح طرح کے انعامات رکھے ہیں، جنت کا بھی تذکرہ ہے، رحمت کا بھی تذکرہ ہے، مغفرت کا بھی تذکرہ ہے اور جہنم سے آزادی کا بھی تذکرہ ہے، اس مہینے میں ہم سب کو داخل فرما اور اس کی عظمت کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرما۔ میرے محترم، یہ ہمارے رجب المرجب کے سلسلے میں تھا۔ ابھی جو اصل بات کرنی ہے، جو ہم زندگی جو یہاں جس ملک میں گزار رہے ہیں اور جو مہینہ چل رہا ہے، یہ جنوری کا مہینہ ہے، اسویں تاریخ کے اعتبار سے اور عربی تاریخ کے اعتبار سے رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں ایک قانون ہے، ایک سسٹم ہے، اور معاشرے کی زندگی گزارنے کے لیے اس کا نظام بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ جگہ یا وہ علاقہ درہم برہم ہو جاتا ہے جہاں پہ کئی بادشاہ ہو جائیں۔ اس میں ایک چیز ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں دینی زندگی اور ایک ہے دنیاوی زندگی۔ دنیاوی زندگی کا مطلب انسان کی ضروریات، جیسے کہ کھانا پینا، رہنا سہنا، جانا آنا، گاڑیوں کا چلانا، گاڑیوں کا رکھنا، اور بھی جتنے قوانین ہیں اس کے حساب سے۔ ایک ہے دینی زندگی۔ دینی زندگی میں یہ بات صاف ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہتے ہوں یا جس ملک میں آپ رہتے ہوں، جہاں بھی رہتے ہوں، وہ اس ملک کا، اس بادشاہ سے، اس کے مکھیا سے، اس کے علاقے سے، اس کے قانون سے، اس سے اٹیچ نہیں، بلکہ اس پہ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ اور ہم جس امت میں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کا قانون چلتا ہے، اس میں کسی کا دخل نہیں۔ اس میں ایک بات آتی ہے میرے محترم، خاص کر کے آپ سب سے میں پوچھتا ہوں، کیا آج بھی آپ اصحاب فیل کا واقعہ پڑھ کر ابابیل کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ انسان اپنی بزدلوں کو چھپانے کے لیے، میں اگر کہوں تو بہت سے حضرات اللہ کے نام کو بھی بیچتے ہیں، صرف اپنی جان بچانے کے چکر میں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اگر اسے بازار جانا ہوتا ہے، ہوا چلتی ہے تو بھی بازار جاتا ہے، اسے کہیں رشتہ دار میں جانا ہوتا ہے، خوب ٹھنڈ پڑتی ہے، جاڑا خوب ہے، پھر بھی لپیٹ کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے ٹھٹھڑتے ہوئے تو بھی جاتا ہے۔ اگر وہ ڈیوٹی کرتا ہے، روزگار سے جڑا ہے تو بھی جاتا ہے، دکان کرتا ہے تو بھی جاتا ہے۔ اگر نہیں جاتا ہے، بہانہ اگر اس کا ہوتا ہے تو مسجد میں آنے کا، کہ ٹھنڈی لگ رہی ہے تو زیادہ ہوا چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ان تمام کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ جس دن توفیق دے گا ضرور ہم مسجد آ جائیں گے۔ دامن جھاڑا، پھینک دیا اوپر، اللہ توفیق دے گا تو آئیں گے۔ پھر اگر کوئی ان کے ساتھ حادثہ ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی ضلالت، یعنی ان کو ذلیل کر دیا جائے، یا وہ ذلیل ہو رہے ہوں، یا ان کے ساتھ کوئی مصیبتیں آن پڑی،
یا ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، یا ان کی عبادت گاہوں کو چھنا جا رہا ہے، یا ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، یا ان کی عصمت باقی نہیں رہا، یا ان کو عبادت کرنے میں روکا جا رہا ہے، تو پھر کہتا ہے اے اللہ تو مدد میری فرما۔ پھر انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ہی اب جو ہے کوئی کرشمہ، کوئی معجزہ، کوئی طاقت، کوئی قدرت دکھائیں گے۔ تو میرے محترم یہ یاد رکھیں، میں اصحاب فیل کا واقعہ جو سورہ فیل میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اس کے ذریعے سے میں آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہرگز اس امید میں نہ رہیں، یا یہ امید بنا کر کے اپنی عبادتوں میں کوتاہی کرتے ہوئے اپنی جان کا چھٹکارا اور اپنی زندگیوں کو بزدلی میں ڈال کر کے یہ الفاظ استعمال کرنا کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آئے گا اور اللہ مجھے ان کافروں سے، ان بدکاروں سے، ان سیاکاروں سے اور ان ظالموں سے میری حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے کہ آپ جس مراحل میں گزر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو ہر چیز عطا فرمایا ہے اور ہر اعتبار سے آپ کو مزین کیا ہے، ضرورت یہ تھی کہ آپ اس کو استعمال کرتے۔ کیا واقعہ ہے اصحاب فیل کا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے اعلان کر کے، اور یہ واقعہ مشہور بھی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ مصر، یمن کا شہر، جہاں ایک بادشاہ، عیسائی بادشاہ ابرہہ نام کا، جو ایک کلیسا، ایک گرجا گھر بنایا، بڑا خوبصورت اپنے اعتبار سے، بڑا جو بھی اس میں شان لگانی تھی، جو بھی ان کو کرنا تھا، اعلیٰ پیمانے پہ کیا، خرچ بھی کیا۔ ان کی ایک امیدیں تھیں، ان کی ایک باتیں تھیں، ان کے دل میں ایک تمنا تھی کہ لوگ جس طرح سے کعبہ کی طرف جوق در جوق جاتے ہیں وہ میری طرف آئے، یہاں بھی بھیڑ لگے، یہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوں، یہاں بھی لوگ اس کو عظمت کے طور پر مانے اور سمجھے اور اس کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور یہ چیزیں اسلام میں آنے کے بعد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد کعبہ کی عظمت نہیں بڑھی، بلکہ یہ عظمتیں پہلے سے بھی تھیں۔ لوگ جوق در جوق تعدادوں میں، اپنی اپنی جماعتوں میں، اپنے اپنے قبیلوں میں، اپنے اپنے قافلوں میں وہاں جایا کرتے تھے اور جاتے تھے۔ ان کا یہ کہنا اور یہ چیزیں سوچنا دھیرے دھیرے اس بات کو اجاگر کرنے لگا کہ وہ لوگوں کے درمیان رکھا اور یہ اعلان کیا کہ اس گھر کی عظمت کو بڑھانا ہے اور اس کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ روایت بتلاتی ہے کہ کچھ مسلمان بھی وہاں تھے، مسلمان کا مطلب جو دین ابراہیم پر قائم دائم تھے، جو اللہ کو اللہ مانتے تھے اور اس گھر کی اس کے دل میں عظمت تھی۔ بعض روایت کہتی ہے کہ اس گھر میں جا کر کے آگ لگا دیا، بعض روایت کہتی ہے کہ ایک شخص جا کر کے صبح صبح اس میں باتھ روم کر دیا۔ جب اتنا کرنا تھا، لازم ہے کہ جس نے اس کو اتنا سجایا بنایا بہترین انداز میں، اور اس کے خواب تھے کہ لوگ ادھر آئیں، جھوک در جھوک آئیں، لازم ہے کہ غصہ آئے گا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد، بڑا لشکر لے کر کے کعبہ کو گرانے کے لیے، ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ سوار ہو کر کے آ گئے۔ جب وہ عرب کے قریب یعنی مکہ کے قریب پہنچا تو لازم ہے کہ جو عرب کے جو تھے رہنے والے، جس میں ہمارے اور آپ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، وہ بھی موجود تھے اور ذمہ دار بھی، صدر میں بھی شمار ہوا کرتے تھے۔ اتنی طاقت نہیں تھی کہ سامنے والوں سے لڑا جائے، اور عرب والوں نے ہاتھیوں کی سواری دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ گھوڑ سوار تھے، اونٹ سوار تھے، گھوڑے پہ زیادہ سواریاں ان کی ہوا کرتی تھیں، اونٹ پہ سواریاں ان کی ہوا کرتی تھیں، نہیں دیکھا تھا زیادہ تر۔ جب وہ ہاتھیوں کے ذریعے سے آئے اور دیکھا طاقت بڑی ہے، بڑے تعداد ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی شانتی اختیار کیا، چھوڑ دیا۔ انہیں موقع نہیں مل رہا کہ کیسے میں حملہ کروں، تو انہوں نے یہ کیا کہ عبد المطلب کے جو اونٹ تھے، اللہ تعالیٰ اس سال
بہت کچھ عطا فرمایا تھا، اس لیے کہ جو زمینیں ریگستان میں تبدیل ہو گئی تھی اللہ نے اس میں امنگ کی طرح ہریالی بھر دیا تھا، کیونکہ نبی کے آنے سے پہلے دنیا کو اللہ نے بڑے اچھے انداز میں سجایا تھا۔ ہر طرف اتنی ہریالی کہ جانور بھی کھا کھا کر کے اس طرح سے ہو گیا کہ چربی سے پھٹنے تک پہنچ گیا تھا۔ ہر طرف خوشحالی، ہر طرف، لیکن کرے تو کیا کرے؟ جب اونٹ تھا، اونٹ کو پکڑ کے لے کے چلا گیا۔ لے جانے کے بعد یہ حکم دیا اور کہا کہ جاؤ جس کا اونٹ پکڑا اس کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ اسے گمان تھا کہ جب وہ آئیں گے تو لازم ہے کہ میں ان کو کعبے کے سلسلے میں بات کروں گا اور پھر جو مسئلہ ہوگا اس کو۔ روایت بتلاتی ہے کہ عبد المطلب کو بلایا گیا، بلانے کے بعد ان کے درمیان یہ بات کہی، صاف ستھری بات اس نے کہا کہ سنو، میں آیا ہوں تمہارے کعبہ کو گرانے کے لیے، میں گرا دیتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں، کوئی جھگڑا لڑائی مجھے نہیں چاہیے، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ عبد المطلب یہ بات جانتے تھے کہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، میری طاقت اتنی ہے نہیں، اور یہ گھر بھی اللہ کا گھر ہے۔ صاف لفظ میں کہا کہ میں اونٹ کو چھوڑانے کے سلسلے میں آیا ہوں، میں اونٹ کا مالک ہوں، مجھے اونٹ دے دیجئے، میں اونٹ کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں، وہ گھر اللہ کا ہے، اللہ آپ سے سمجھ لے گا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ بیوقوف ہے، جاہل ہے، میں ان سے کچھ اور بات کرنا چاہ رہا تھا، کچھ اور بات کر کے نکل گیا۔ بہرحال اس نے ارادہ کیا اور آگے بڑھا۔ آگے بڑھنے کے بعد اللہ کا جو معجزہ ہوا، اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے سے اعلان کر کے فرمایا اور دنیا والوں کو آگاہ کیا اور سبق بھی دیا، دو اعتبار سے۔ ایک اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عظمت بتانا تھا کہ نبی کا جو مہینہ اب آنے والا ہے، جو نبی آنے والے ہیں، جو کعبے کی طرف لوگ جاتے ہیں، اس کعبے کی اہمیت کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ اگر چاہے تو اپنی قدرت سے ہر کام کر سکتا ہے، لیکن بندے کو اسباب کی ضرورت ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے اعلان کر کے فرمایا یہ خطاب نبی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ خطاب امت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ خطاب آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ پڑھے آپ سے مخاطب کیا جا سکتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو ہاتھی والوں کے ساتھ جو کام ہوا، جو اس کے ساتھ معاملہ ہوا، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کیا تم نے اس پہ غور نہیں کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیسے اس کی شان بڑی تھی اور ہم نے اس کو ذلیل کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے چھوٹے پرندے جس کو تم اپنی مٹھیوں میں لے کے دبا دو تو مر جائے، لیکن میں نے چھوٹے پرندوں سے کام لیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے پروں میں، اپنے ناخنوں میں چھوٹے چھوٹی کنکریوں کو لا کر اس پر گرایا، ایسے مرے، یعنی یہاں گرتا تو زمین سے نیچے نکلتا، ایسے مرے جیسے کہ بھوسا ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہوئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد پھر کعبے پہ حملہ نہیں ہوا، کعبے کو پھر ڈھایا نہیں گیا۔ وہ نبی کی بعثت کا مہینہ تھا، نبی کے آنے کا مہینہ تھا، نبی کے آنے کا وہ سال تھا، اللہ رب العزت کو دکھانا تھا، اور اس وقت میں وہ ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت میں اللہ کا کھلے عام پیغام اور اللہ کے ماننے والوں کی تعداد بھی اس طرح کی نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی دور آیا جس دور میں عرب میں جنگیں ہوئیں اور کعبے کی دیوار بھی ڈھائی گئی۔ میں یہ باتیں کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سب جو ہے، بہت سے لوگ پریشان حال اس بات کو لے کر کے ہیں کہ 22 جنوری کو جس مسجد کے آوازیں بابری کے نام سے پکاری جاتی ہیں، جس کو پکارا جاتا ہے، اس کو شہید کر کے وہاں پر غیر اللہ کی ایک ایسی چیز بنائی جا رہی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دل بے چین ہے، بے قرار ہے، ضروری ہے، ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میں اس پیغام کی طرف ایک پیغام دینے سے پہلے تو میں بتا دوں آپ کو کرنا کیا ہے، لیکن اصل میں جو پیغام دینے کے لیے میں جو لے کر کے آیا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ میرے محترم، آپ کا درد جائز ہے، ضرور آپ کے دل میں تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا گھر تھا،
لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کے ڈھانے کا سبب کیا بنا؟ کیا آپ صرف دنیا کے اندر میں اللہ رب العزت آپ کے لیے ایک ہی مسجد کو بنایا ہے، یا ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں، ہر قریہ میں، ہر شہر میں مسجد ہے؟ کیا وہ اللہ کا گھر تھا، لیکن جو آپ کی بستی میں مسجدیں ہیں، جو آپ کے محلے میں مسجد ہے، جو آپ کے علاقے میں مسجد ہے، وہ مسجد نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہوں گے ہم تو کہتے ہیں مسجد ہیں، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو اس کا مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ درد تو مجھے بھی ہو رہا ہے کہ اسے شہید کیا گیا ہے، لیکن اس سے بڑا درد یہ ہے کہ اپنی بستی کی مسجدیں تو ہیں، دیواریں تو دکھ رہی ہیں، مصلے تو دکھ رہے ہیں، چٹائیاں بھی دکھ رہی ہیں، میک سے آذان بھی ہو رہی ہیں، مؤذن بھی پکار رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن اپنی بستی کے مسجد کے اندر سے آئی ہوئی آواز کو کان میں سننے سے بھی بیزار ہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکالا، پتہ بھی نہیں چلا اذانیں کب ہوئیں، مسجد میں پکارا گیا ہے، مسجدیں ویران بنی ہوئی ہیں، مسجد میں ضرورت ہے آپ کی، اللہ کے سامنے کبریائی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے مانگنے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کی بات ہو رہی ہے، اپنی کامیابی کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ اپنی بستیوں میں رہ کر آپ کو ٹھنڈی تو لگتی ہے لیکن ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن 10 منٹ کے لیے مسجد میں نہیں آتے، مسجد ویران پڑی ہے، اور پھر آپ رو رہے ہیں کہ میری مسجدوں کو توڑ دیا گیا، میری مسجدوں کو شہید کر دیا گیا۔ ارے آپ کی مسجد تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی زندگیوں سے، اپنے کام سے اپنی بستی کے مسجد کو توڑ رہے ہیں، تو اس کو توڑنا وہ تو کافر ہے۔ نہیں توڑ رہے ہیں آپ، در و دیواریں دکھ رہی ہیں، آپ کو پتا ہے امام حسن فرماتے ہیں کہ جس مسجد یعنی جس بستی کی مسجد ویران پڑی ہے، وہ مسجدیں اس طرح سے دیکھتی ہے جیسے اجنبی، اتفاق سے کوئی شخص آ جائے اس بستی میں، اس کا کوئی رشتہ دار نہ ہو، کوئی جاننے والا نہ ہو، تو ان کے لیے بستی اجنبی جیسا لگے گا، اجنبیت، اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا، کس کے پاس جائے، کس کو کہے۔ اسی طرح جب مسجدیں ویران ہوتی ہے، آپ کی طرف دیکھتی ہے اجنبیت کے طور پہ، دکھ ہوتا ہے، اور افسوس ہے اس امت پر، جس امت کے سلسلے میں ہمارے آپ کے آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کرتے تھے اور فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز تمہاری کامیابی ہے، نماز تمہاری زندگیوں کو سنوارنے والی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز تمہیں برائیوں سے روکنے والی ہے، لیکن انسان پر افسوس ہے کہ اسے کچھ نہیں دکھتا، اگر دکھتا ہے تو اپنا کام دکھتا ہے، اگر دکھتا ہے تو اسے گھر کے اندر میں موبائل دکھتا ہے، اگر دکھتا ہے تو معاشرے کے اندر میں برائی دکھتا ہے، اگر دکھتا ہے تو علاقے کے اندر میں اپنا شورما منانے کے لیے، اپنی طاقت منوانے کے لیے، اپنے آپ کو بہادر دکھانے کے لیے دکھتا ہے، اگر نہیں دکھتا ہے تو مسجد کی آوازیں نہیں سنتا اور مسجدیں نہیں دکھتی۔ قبرستان آپ کا موجود ہے جناب، آپ سے پہلے بھی ہزار آئے اور گئے، اس میں بڑے بڑے شورما بھی لیٹے ہوں گے، بڑے بڑے طاقتور بھی لیٹے ہوں گے، ایسے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی بڑی بڑی فیکٹریاں رہی ہوں گی، ایسے ایسے بھی لوگ لیٹے ہوں گے جن کے بڑے بڑے کاروبار کے لوگ آگے پیچھے دیوانے تھے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی سرداری پر لوگ ناز کیا کرتے تھے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو عبادت گزار تھے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو عبادت کرتے ہی نہیں تھے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ سے محبت تھا، اللہ ان سے محبت کرتے تھے، ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا تھا، اللہ بھی اس سے
ناراض رہتا تھا. سارے کے سارے ایک جیسے دکھ رہے ہیں, لیٹے ہوئے ہیں, سب کی قبر برابر ہے, سب سکون میں دکھ رہا ہے بظاہر. لیکن اگر اللہ نے آپ کو آنکھ دیا ہے, اللہ نے آپ کو عقل و شعور دیا ہے, تو تھوڑا آپ قبروں کے اندر جھانک کر غور سے دیکھیں. کسی کے اندر میں آگ جل رہا ہوگا, کسی کے اندر میں جنت کی ہوائیں آ رہی ہوں گی, کسی کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا, کسی کا چہرہ سور جیسا بنا دیا گیا ہوگا, کسی کے اندر میں تو اللہ کی لعنتیں آ رہی ہوں گی. ہر کوئی بظاہر اوپر سے ایک جیسا ہے, لیکن اندر میں تڑپ رہا ہوگا. کوئی سکون سے ہوگا, کوئی کہہ رہا ہوگا اے اللہ مجھے بس 2 منٹ کی مہلت پھر زندگی دے دے, تاکہ میں جاؤں 4 سجدے کر کے تجھے راضی کر لوں, تجھے منا لوں. پھر اللہ کی آواز آتی ہوگی کہ تجھے جب زندگی ملی, تمہیں 60 سال کی زندگی, 20 سال کی زندگی, 30 سال کی زندگی ملی, 1000 سجدے کرنے کے موقع ملے, تم سوئے ہوئے تھے, مؤذن نے تمہیں پکارا, صبح کے وقت میں ہی پکارا, تم بھول گئے, تمہیں دوپہر کے وقت میں ہی پکارا گیا, تم بھول گئے, تمہیں عصر کے وقت میں ہی پکارا گیا, تم بھول گئے, تمہیں مغرب کے وقت میں پکارا گیا, تم بھول گئے, جب تم سونے جانے لگے تمہیں پھر بھی پکارا گیا, عشاء کے وقت میں تم بھول گئے. ساری زندگی جب بھول گئے, اب کوئی تمہیں موقع نہیں ہے. یہ زندگی, یہ چیزیں, اگر آپ کا درد جائز ہو تو آپ دل میں آج قسم کھا لیں کہ انشاءاللہ میں اپنی بستی کی مسجد کو آباد رکھوں گا. تو پھر آپ کا کہنا, آپ کا رونا, آپ کا درد کسی دوسری مسجد جہاں شہید ہوئی درد تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس درد کے بدلے میں آپ کو انعام عطا فرمائے گا, آپ کی زندگیوں کو سنوار دے گا, آپ کی زندگیوں کو بنا دے گا. لیکن اگر آپ کی مسجدیں, آپ کے محلے کی مسجد, آپ کے علاقے کی مسجدیں ویران پڑی رہی, آپ نہیں رہے, تو آپ یہ بھروسے میں مت رہیے گا کہ جب آپ کی گردنیں کاٹی جائیں, آپ کی عصمتیں لوٹی جائیں, آپ کی عزتیں لوٹی جائیں, آپ کے ایمان پہ دھاوا بولا جائے, تو ابابیل آئے گا. یہ ابابیل اس وقت آتا ہے جو آپ کے سامنے تو کتابیں بہت سی پڑھی ہیں, چھوڑیے, سامنے اپنے فلسطین کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتیں, برکتیں, رحمتیں کیسے اتر رہی ہیں. کب؟ جب اس نے اپنے بچوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنے بہنوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے باپ کو, اپنے دادا کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا, خون میں لت پٹ, پھر بھی کہہ رہا ہے اللہ اکبر, اللہ تو بڑا ہے, تیری مسجد کی میں حفاظت کروں گا, میں ہوں نا. سارے کے سارے شہید ہو گئے, اکیلا ہے, پھر بھی کہتا اللہ میں ہوں نا. وہ انتظار نہیں کر رہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرو, وہ انتظار نہیں کر رہے کہ دنیا کے ملکوں سنو, مسلمانوں آؤ میری مدد, بلکہ وہ اللہ کی قدرت پر, اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کہلانے کے لیے, اپنی آپ کی کامیابی پانے کے لیے, جنت میں اپنا مقام لینے کے لیے, اپنا گھر بنوانے کے لیے یہاں کی زندگی کو چھوڑا, وہاں کی زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کیا, اور شہادت کے جام کو پی رہے ہیں مسجدوں کی حفاظت میں. اور اس کی برکت, عظمت یہ ہوئی کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس کو دنیا کہتی تھی کہ 4 دن میں مٹ جائے گا, آج 90 دن سے بھی زیادہ ہو گئے, ابھی تک ان کا صحیح ٹھکانہ نہیں لگا سکا, پتہ نہیں کر سکا. اس لیے میرے محترم, یہ آپ کے لیے گزارش ہے. اب رہی بات حالات کے اعتبار سے, تو آپ نے دیکھا کہ ماحول زیادہ خراب ہے. ایسی صورتوں میں اگر کہیں آپ جاتے ہیں, چائے پیتے ہیں یا باہر جاتے ہیں, آپ کا سفر ہو, تو میری رائے یہی ہے کہ آپ اس جگہوں پہ اس سلسلے میں گفتگو کرنے کی کوشش نہ کریں, اور اپنا ایمانی جذبہ زیادہ ظاہر وہاں پہ کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس کو باقی رکھ کے عبادت میں لگائیں. زبان کو زیادہ استعمال آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, بالکل ہی نہیں. دوسری بات, اگر کوئی شخص صاف مسئلے, ہم ایک کو مانتے ہیں اس لیے ہم اسلام پر ہیں, جس دن ایک کے ساتھ کسی ایک کو بھی لگا دیا کسی بھی اعتبار سے, ہم دین سے خارج ہو جائیں گے. ساری دنیا ہر ایک کو مانتی ہے, ہم ایک کو مانتے ہیں, اور ایک کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ہی کی بات ہو. اگر کوئی شخص جو بھی ان کا عمل ہو رہا ہے اس میں کسی بھی اعتبار سے تائید کر رہا ہے, زبانی اعتبار سے بھی ہو یا دلی اعتبار سے بھی ہو, کسی طریقے سے بھی
وہ شرک ہے اور شرک حرام ہے، وہ ایمان سے خارج بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے موبائل میں، اپنے پوسٹ میں، واٹس ایپ پہ، جو بھی جس طرح سے سوشل میڈیا پہ بھی رہتے ہیں، اس طرح کی کوئی یکجہتی والی بات اس کے لیے ابھی، سیکولر والی بات ہے اس کے لیے ابھی، کہ ہاں تم نے اچھا کیا آرام کے لیے، یہ سب بالکل غلط ہے، کیونکہ آپ کا ماننا ہے کہ میرا رب ایک ہے اور ایک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ دیجئے۔